گورنمنٹ اٹ سیلف جو ہے وہ 1 ملین جابس نہیں دے سکتی ہے. ہر ایس ایم ای اگر 20 جابس کریٹ کرے بڑی آسانی سے جو ٹارگیٹ ہے اچیو کیا جا سکتا ہے. تو ان کے لیے کوئی ایسی ڈیوائس بنائی جائے جس سے وہ ان کا انحصار لوگوں پہ ختم ہو جائے. یعنی کہ ایک ویل چیئر کو آپ آواز دے کے آواز کے اشاروں پہ بلا سکتے ہیں. ڈسیبلٹی کی تمام پروڈکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم نے جو ریسنٹلی ایک پروڈکٹ لانچ کیا ہے وہ نابینا افراد کے لیے، جو کہ اگین دنیا کی پہلی ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ پاکستان کے اندر ڈیزائن کی گئی ہے اور مینوفیکچر کی جا رہی ہے. فائنینشلی تو ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا. یہ سارا جو پروسیس تھا اس کے اندر ہم نے بوٹ اسٹریپ کیا ہے. اس کی کوالٹی کو چیک کیا جاتا ہے اور وہ کوالٹی ایشورنس پیرامیٹرز کو میٹ کرتی ہے، تبھی وہ پروڈکٹ جو ہے مارکیٹ میں جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنے بھی لوگ ہمارا یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں تمام کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم. ناظرین، یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں لوگ اتنے مارکس لیتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں، اتنی ڈگریز لیتے ہیں، لیکن کوئی پریکٹیکل ورک نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی اور کریٹیوٹی کا کہیں پہ کوئی بلینڈ نظر نہیں آتا. لیکن آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے پاکستانی سے کروانے جا رہا ہوں جس نے ٹیکنالوجی کو کریٹیوٹی کے ساتھ بلینڈ کیا اور ایک اپرچونٹی کو گریب کیا اور ایک ایسا سلوشن پرووائڈ کیا، وائس آپریٹنگ ویل چیئر بنا کے پاکستان کا سر فخر سے اونچا کیا. آئیے ہم اس سے جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی اور کس طرح سے اس نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے اپنے پروجیکٹ پہ کام کیا اور یہ ویل چیئر بنائی اور اس کا ڈیزائن تیار کیا اور یہ کس طرح سے آواز کے ذریعے چلتی ہے اور کام کرتی ہے. آئیے ان سے ملتے ہیں. بہت بہت شکریہ فائز ارباب صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے انجینئرنگ کی اور انجینئرنگ کے بعد ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف آپ کا انٹرسٹ بہت زیادہ رہا. اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیا سٹوری تھی؟ دیکھیں، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹوری ہوتی ہے، کوئی کہانی ہوتی ہے. میری جو سٹوری تھی وہ بڑی ٹچی تھی، میری فیملی کی سٹوری تھی. بینگ این انجینئرنگ اسٹوڈنٹ، آج سے کوئی 7-8 سال پہلے میری گرینڈ مدر کو پیلوک بون انجری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو بیڈ ریڈن ہونا پڑا. تو بیڈ ریڈن ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کو سارا وقت جو تھا وہ بستر پہ چارپائی پہ گزارنا اور ہر ایک پانی کے گلاس کے لیے بھی گھنٹوں انتظار کرنا. تو میں ان کے لیے کچھ ایسی چیز بنانا چاہتا تھا جس کو استعمال کر کے وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکیں. تو اسی موٹیویشن کو لے کے جو ہے میرا اوور آل جو ہے وہ موٹیویشن انجینئرنگ اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور کریٹیوٹی کی طرف ساری چلی گئی. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ انجینئرنگ کی فیلڈ کے اس وقت چیلنجز کیا ہیں؟ بہت سارے لوگ انجینئرنگ کرتے ہیں لیکن ان کو جاب نہیں ملتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جاب جو ہے، جاب کا حصول شروع سے ایک مسئلہ رہا. اس کے اوپر بہت سارے سیمینارز، بہت ساری ریسرچ ہوتی رہی کہ جاب کا حصول کیسے کیا جائے، سی وی کو کیسے لکھا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جاب کا حصول ضروری ہے اتنا جاب کریشن بھی ضروری ہے. تو ہم تو اس فیلڈ پہ اس وقت کام کریں جاب کریشن کے اوپر کہ کس طرح سے پاکستان کی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ایس ایم ایز جو ہیں وہ مل کے پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کریں اور جو جاب سیکٹر ہے اس کو پروموٹ کریں. جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے 1 ملین جابس کا، تو وہ 1 ملین امپلائمنٹ اسی طرح جنریٹ ہوگی نا جس طرح چائنا کے آپ ایگزامپل لے لیں. چائنا نے اپنی ایس ایم ای کو پروموٹ کیا اور ایس ایم ای نے جو ہے وہ جاب سیکٹر کو سپورٹ کیا. گورنمنٹ اٹ سیلف جو ہے وہ 1 ملین جابس نہیں دے سکتی، اس کے لیے ایس ایم ایز کو اپ فرنٹ آنے کی ضرورت ہے. اور جب ایس ایم ایز آگے آئیں گی تو وہ جاب کریٹ کریں گے. ہر ایس ایم ای اگر 20 جابس کریٹ کرے تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی آسانی سے جو ٹارگیٹ ہے اچیو کیا جا سکتا ہے. سر، آپ نے ایک بہت ہی منفرد کام کیا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں. آپ نے وائس آپریٹڈ ویل چیئر بنائی اور اس کی پرائس بھی اکنامک رکھی. مطلب جو ہم امپورٹ اگر کریں تو اس میں ہمیں مہنگی پڑتی ہے، لیکن جو آپ سے اگر خریدی جائے تو وہ سستی ہے. اس کو بنانے کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی اور یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ دیکھیں، 2012 میں میری گرینڈ مدر کو پیلوک بون انجری ہوئی جس کی وجہ سے وہ بیڈ ریڈن تھی. میں نے سوچا کہ بینگ این انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ان کے لیے کوئی ایسی ڈیوائس بنائی جائے جس سے وہ ان کا انحصار لوگوں پہ ختم ہو جائے اور مشین پہ انحصار ہو جائے. تو اس کانسیپٹ کو، اس سوچ کو لیتے ہوئے میں اپنے فرینڈس کے ساتھ ملا اور میں نے اپنی یونیورسٹی میں اپنے جو ایڈوائزر ہیں ان کو پروپوز کیا ایک پروجیکٹ کہ میں ان کے لیے، اپنی نانی کے لیے ایک وائس آپریٹڈ ویل چیئر بنانا چاہتا ہوں، جو کہ ایک بہت بڑا اٹ سیلف ایک مشکل ٹاسک تھا. تو اس کو ہم نے ودن 1 ایئر آف ٹائم اس ٹاسک کو کمپلیٹ کیا اور جب یہ ویل چیئر بنی تو یہ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی پہلی وائس آپریٹڈ ویل چیئر تھی. یعنی کہ ایک ویل چیئر کو آپ آواز دے کے آواز کے اشاروں پہ بلا سکتے ہیں، اسی طرح جس طرح آپ کسی انسان کو یا کسی اٹینڈنٹ کو بلاتے ہیں. سر، یہ جو وائس آپریٹڈ ویل چیئر ہے، اس کے ماڈیول کے بارے میں، اس کے سافٹ ویئر کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں، اس کے اندر 3 حصے ہوتے ہیں. ایک ان پٹ ہوتا ہے جو کہ انسان کی طرف سے آتا ہے،
ایک اس کے اندر میڈیم ہوتا ہے جس کے تھرو یہ ہمارا انپٹ جو ہے ویل چیئر پہ ٹرانسفر ہوتا ہے. وہ میڈیم جو ہے وہ ایک اسمال ڈیوائس ہے جس کے ذریعے جو ہے ہماری وائس کمانڈ جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہیں مشین کی لینگویج کے اندر. فار ایگزامپل ہم ویل چیئر کو کہتے ہیں کہ گوبھی آگے بڑھو, گوبھی واپس جاؤ, گوبھی دائیں مڑو, گوبھی بائیں. تو اس وائس کمانڈس کو وہ ماڈیول جو ہے وہ کنورٹ کرتا ہے مشین کی زبان میں, مشین کی لینگویج میں, اور وہ مشین کی لینگویج پھر وہ بتایا جاتا ہے مشین کو کہ اس کی موٹرز نے کس ڈائریکشن میں موو کرنا ہے, اور پھر گوبھی ویل چیئر جو ہے وہ اپنے اونر کی آواز کو فالو کرتے ہوئے وہ چلتی ہے. سر آپ کی کوئی آؤٹ لیٹ ہے یا آپ آن لائن سیلنگ کرتے ہیں یا پروڈکٹ آپ کس طرح سیل کرتے ہیں لوگوں کو؟ جی علی بھائی, آج کل تو ای کامرس کا زمانہ ہے اور ہر چیز جو ہے آن لائن اویلیبل ہے. اسی طرح ہماری پروڈکٹس بھی ایوب یعقوب انجینئرنگ کمپنی آئیکو کے نام سے ہمارا پیجز بھی ہیں, اور ہماری ویب سائٹ ہے آئیکو گروپ, AYECO- آئیکو گروپ کے نام سے ہماری ویب سائٹ ہے. وہاں پہ بھی آپ جا کے ہماری پروڈکٹس کو آرڈر کر سکتے ہیں, اور ہماری پروڈکٹس جو ہیں 1 ایئر وارنٹی اور لائف ٹائم آفٹر سیل سروس کے ساتھ آتی ہیں. سر اس ویل چیئر کی کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے کچھ آپ نے خاص پلان کیا ہوا ہے یا کچھ سوچا ہوا ہے؟ بالکل جی, کوالٹی ایشورنس کے لیے ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہمارے انجینئرس کوالٹی کو اور پروڈکٹ کو جب بھی ہماری فیکٹری سے آؤٹ ہوتی ہے اس سے پہلے اس کی کوالٹی کو چیک کیا جاتا ہے, اور وہ کوالٹی ایشورنس پیرامیٹرز کو میٹ کرتی ہے تبھی وہ پروڈکٹ جو ہے مارکیٹ میں جاتی ہے. سر یہ جو ویل چیئر ہے یہ بیٹری سے چلتی ہے؟ جی, ویل چیئر جو ہے یہ بیٹری آپریٹڈ ہے, اور اس کی منیمم بیٹری لائف جو ہے وہ 20 کلومیٹرز تک ہوتی ہے, اور اس کے بعد اس کے اندر ایکسٹینڈڈ بیٹریز لگائی جا سکتی ہیں. سر کتنا ڈفرینس ہے اس کی پرائس رینج میں؟ اگر ہم باہر سے کوئی ایسی ویل چیئر امپورٹ کرتے ہیں اس کی پرائس میں اور اس کی پرائس میں کتنا ڈفرینس ہے؟ اس کی پرائس میں زمین آسمان کا فرق ہے. امپورٹڈ ویل چیئرز جو ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہیں 1.5 لاکھ سے, یعنی 1.5 لاکھ سے ان کی پرائس شروع ہوتی ہے, اور اچھی ویل چیئر, معقول ویل چیئر جو ہے وہ 3.5-4 لاکھ کی پاکستانی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. جبکہ پاکستانی میڈ گوبھی ویل چیئر جو ہے جو ہماری کمپنی بنا رہی ہے اس کی پرائس 85,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے. اور ان سب چیزوں کے ساتھ اس کے اندر ایڈڈ بینیفٹس یہ ہیں کہ یہ وائس آپریٹڈ ویل چیئر ہے, یعنی کہ جو ابھی میں نے آپ کو پورا بتایا وائس کنٹرول ویل چیئر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے ویل چیئر کے اوپر 1 ایئر وارنٹی دی جاتی ہے جو کہ پاکستان بھر میں نیشنل لیول کے اوپر وارنٹی دی جا رہی ہے. سو امپورٹڈ ویل چیئر جو ہے وہ ان میں یہ فیسلٹیز اور یہ فیچرز نہیں ہوتے کہ اس پہ وارنٹی ملے اور آفٹر سیل سروس ملے. سر اس کی ریسرچ میں اور فیزیبلٹی انالیسس میں کتنے سال آپ کو لگے اس تک پہنچنے میں کہ یہ ٹیکنالوجی یوز ہوگی اور پھر اینڈ پروڈکٹ یہ بنے گا؟ دیکھیں, ہم کبھی بھی اپنی پروڈکٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں آج جو ہے ہماری پروڈکٹ جو ہے پرفیکٹ ہو گئی. پرفیکٹ جو ہے پروڈکٹ کو پرفیکٹ کرنا اٹ سیلف ایک جرنی ہے, اور یہ جرنی کنٹینیو رہتی ہے. ابھی تک ہمیں تقریباً 2018 کے اندر ہم نے اس کو کمپنی کی ایک شکل دی تھی, اور 2015 سے اب تک تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں اس پروجیکٹ پہ کام کرتے ہوئے مجھے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ فیوچر میں آپ کا مزید کوئی ایسی پروڈکٹ بنانے کا پلان ہے یا ابھی آپ اسی کو فردر انہینس کریں گے یا امپروو کریں گے؟ جی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2018 میں ہم نے اس پوری ایفرٹ کو ایک منظم کمپنی کی شکل دی, اور ایوب یعقوب انجینئرنگ کمپنی کے طور پہ ہم نے اس کو پرائیویٹ لمیٹڈ فرم رجسٹر کروایا. سو الحمدللہ اب ہماری فرم میں آلموسٹ 17 جو ہے امپلائیز ہیں جو اس پروڈکٹ کے اوپر اور اس پروڈکٹ کی پروڈکشن کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ہم مزید جو ہے ڈسیبلٹی کی تمام ٹائپس کے اوپر اور ڈسیبلٹی کی تمام پروڈکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں, جس کے اندر ابھی ہم نے جو ریسنٹلی ایک پروڈکٹ لانچ کیا ہے وہ نابینا افراد کے لیے, جن کو ہم پرسن ود ویژول ڈسیبلٹی کہتے ہیں, ان کے لیے ہم نے ایک پروڈکٹ ڈیزائن کی ہے جو کہ اگین دنیا کی پہلی ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ پاکستان کے اندر ڈیزائن کی گئی ہے اور مینوفیکچر کی جا رہی ہے. اور اس پروڈکٹ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ نابینا افراد پکڑ کے چل سکتے ہیں, اور وہ سٹک جو ہے وہ ان کو تمام کا تمام راستہ اور اس میں آنے والی رکاوٹ عبور کرنے میں ان کی مدد دیتی ہے. اور یہ چارجنگ بیسڈ یعنی سینسر بیسڈ سٹک ہے جس کو آپ ریچارج بھی کر سکتے ہیں اپنے موبائل فون کی طرح. سر آپ نے جب اس ٹریجڈی میں سے گزرے, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر میں ہی ان کو مسئلہ تھا, تو اس کے بعد جب آپ نے سوچا کہ آپ اس کا حل نکال لیں گے اور پھر اس پہ سارا کام کیا, اس میں آپ کو کس نے سپورٹ کیا, کس نے آپ کو ہیلپ کیا, کس نے اسپانسر کیا؟ میں چاہوں گا وہ بھی آپ بتائیں. دیکھیں, یہ ساری جرنی جو تھی اس میں فائنینشلی تو ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا. یہ سارا جو پروسیس تھا اس کے اندر ہم نے بوٹ سٹریپ کیا ہے, یعنی کہ جتنے بھی فنڈس تھے وہ ہم نے کچھ خود اپنی پاکٹ منی سے, کچھ سیونگ سے, کچھ لون لے کے اس پروڈکٹ کو بنایا. اور جہاں تک مینٹورشپ کا تعلق ہے تو بے شمار لوگوں نے سپورٹ کی ہمیں, بے شمار لوگوں نے اس میں ہمارا ہینڈ ہولڈنگ کی ہے. اس کے اندر جو لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جو پریزیڈنٹ تھے الماس حیدر, جو کہ اسپیل انڈسٹریز کے CEO بھی ہیں, انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا. پھر نیشنل انکیوبیشن سینٹر لاہور میں فیصل شیر جان ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہمیں اس پورے مشن کے اندر. سر قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا ایک بڑا اچھا تعلق ہے, آپ ان کے پرانے اسٹوڈنٹس میں سے بھی ہیں.
مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کی فاؤنڈیشن اور ان کے کام کو آپ اب کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرا ان سے قاسم علی شاہ صاحب سے تعلق بڑا پرانا ہے، 2009 سے ان سے وابستہ ہوں اور ان کے انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہوں، اور آج 2009 سے 2021 تقریباً 10-11 سال کا جو عرصہ ہے، بہت ہی مختصر ٹائم میں جو ہے قاسم علی شاہ صاحب اور قاسم علی شاہ کا جو ایک برانڈ ہے وہ بنانے کا سفر بڑی فاسٹ انہوں نے گرو کیا ہے، اور ماشاءاللہ جو ہے نیشنل لیول کے اوپر یہ فاؤنڈیشن اور یہ NGO جو ہے یہ کام کر رہی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بڑا اپریشیبل کام ہے، اور میری دعا ہے کہ یہ فاؤنڈیشن اور اس سے جڑے جتنے بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں وہ اسی طرح کام کرتے رہیں اور اس ملک کا اور قوم کا نام روشن کریں۔ سر میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو یوتھ ہے اس کو آپ بتائیں کہ وہ کس طرح سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کرے، وہ بھی مسائل دیکھتے ہیں گھر میں بھی باہر بھی، سڑکوں کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے، لیکن وہ اس گیپ کو، اس ڈیمانڈ کو انالائز کر کے اس پہ کوئی اپنی انوویشن اور کریٹیوٹی نہیں لگاتے، ان کو آپ کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ہماری جو قوم ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ محنتی قوم ہے، پاکستان کی قوم اسٹرگل کرنے والی ہارڈ ورکنگ قوم ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں اویئرنیس کی کمی ہے، اور جس طرح یہ فاؤنڈیشنز ہیں NGOs ہیں یہ کام کر رہی ہیں، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ جو یوتھ ہے یہ امپلائمنٹ کے لیے پاکستان سے باہر جانا چھوڑ دیں۔ پاکستان کے اندر اپرچونٹیز ہیں، اور 2021 کے اندر پاکستان کو آپ یہ جو ایگزیبیشن بھی دیکھیں گے جو دبئی کے اندر آج 2020 والا ایگزیبیشن لگا ہے، اس میں بھی پاکستان کا جو پویلین ہے اس کو اپرچونٹی سیکٹر میں ڈالا گیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر بے شمار پرابلمز ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا جہاں پرابلم زیادہ ہوں گی وہاں پہ بزنس اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہوں گی، کہ آپ جس پرابلم کو اٹھاؤ گے اس کا سولوشن نکالو گے وہ اٹ سیلف ایک نیا بزنس بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس پاکستان ملک کے اندر بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، ان اپرچونیٹیز کو آپ فائنڈ آؤٹ کریں، اس کے بعد اس کا سولوشن دیں اور انوویشن کریں۔ پاکستان میں لاسٹ ایئر 2020 کے اندر ملینز آف ڈالرز کی جو ہے انویسٹمنٹ آئی ہے بیرون ملک سے، اور آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ انویسٹمنٹس اور آئیں گی۔ پاکستان کے اندر رہ کے کام کریں، اپنی قوم کے لیے کام کریں، اور پھر اس کے بعد اپنی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کریں، سو دیٹ کہ آپ پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ فائز ارباب صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کے خاص پروڈکٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو انہوں نے ڈیزائن کیا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے، اس پہ پوری محنت کی، ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔